مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے. طارم اعلیٰ کا عرش، جس کف پاک کا ہے فرش، آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن پاک کا مہینہ ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے تلاوت قرآن مجید کا ذوق اور شوق رکھنے والے. اس کا آج انشاءاللہ پہلا حصہ ہے اور اس پہلے حصے میں آج ہم سنیں گے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، یعنی میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہنے والوں کے لیے کیسے خوشخبری ہے، کیسی خوشی کی بات ہے کہ جن پر قرآن پاک نازل ہوا، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن عظیم کی تلاوت کس مقدار میں کرنی چاہیے؟ صحابہ کرام اور دیگر ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ اور عمل اس سلسلے میں مختلف رہا ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض حضرات رات دن میں ایک ختم قرآن فرماتے، یعنی پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے. بعض اور ہمت کرتے وہ 2 ختم قرآن فرماتے اور بعض 3 ختم قرآن فرماتے. اللہ غنی اللہ اکبر، یعنی ایک 24 گھنٹے میں 3 ختم قرآن ہم تو تصور بھی نہ کریں اور سوچ کے یہ وسوسوں کا شکار ہو کہ یار کیسے ہوتا ہوگا. ان کے بھی تو زندگی معاملات تھے، ان کے بھی بچے ہوتے، ان کے بھی کاروبار اور دیگر مصروفیات ہوا کرتی تھی، پھر بھی وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے اور اس کے مواقع جو ان کو میسر آتے ان کو ضائع نہیں کرتے تھے. جیسے موقع ملتا یقیناً وہ اللہ پاک کی یاد میں مصروف ہو جاتے. اچھا، بعض حضرات رات دن میں ایک ختم قرآن فرماتے ہیں اور بعض 2 بعض 3 ختم فرماتے، بعض ایک ماہ میں. لیکن عام لوگوں کے لیے 3 دن سے کم میں ختم یعنی ختم قرآن یہ خلاف اولا ہے. لیکن اگر کوئی 3 دن سے کم میں ختم کرے تو حرج بھی نہیں.
بعض حضرات 10 دن میں ختم فرماتے اور بعض 7 دن میں ختم فرماتے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہر جمعہ کو ختم قرآن کرتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے شغف رکھنے والوں کا عالم یہ ہوتا کہ وہ ایک رات میں ختم قرآن فرماتے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک رکعت میں ختم قرآن کرنے والوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ، قرآن پاک سے ایسی محبت، تلاوت قرآن پاک کا ایسا شوق، ایسا ذوق ہمارے اسلاف کو حاصل تھا۔ کیا فرماتے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک رکعت میں ختم قرآن پڑھنے والوں کو تو شمار ہی نہیں۔ اللہ، یعنی اتنے ہمارے اسلاف اتنی بڑی تعداد میں گزرے کہ جو نماز کی نیت باندھتے اور ایک رکعت میں ختم قرآن فرماتے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ حدیث جو آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی، پھر سن لیجیے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کیا اس نے اسے سمجھا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن 7 دن میں پڑھو، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ آج کے حالات پہ غور فرمائیں کہ آج کے دور میں ناسمجھ لوگ انتہائی بے باکی کے ساتھ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں کہ فلاں عالم دین نے یا ہمارے پہلے کے اسلاف مشائخ عظام اور علماء کرام میں سے کسی نے نماز کے 2 یا 1 رکعت میں ختم قرآن کیا، پھر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث یا اسی سے ملتے جلتے مضامین کی دیگر احادیث پیش کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے پیارے بقراتیوں اور افلاطونیوں، وہ جو بزرگ ہوا کرتے تھے، یہ علماء کرام مشائخ عظام ہوا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ہمارے اور آپ کی طرح بے خبر یا علم نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے وقت کے محدث، مفسر، فقیہ اور عالم فاضل ہوا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے مفاہیم اور قرآن پاک کے دیگر علوم احادیث اور احادیث کی معرفت وہ ہم لوگوں سے کروڑ زیادہ رکھا کرتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ علم و معرفت کے آسمان کے سورج اپنی اپنی ذات میں روشن سورج ہوا کرتے تھے، اور ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایسی بزرگ ترین ہستیوں پر اعتراض کرنا اور آج کی اپنی ادھر ادھر کی توجیہات پیش کرنا، یہ تو مار کھاتے ہیں، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ اپنا عمل تو دیکھیں آپ پہلے، معاشرت آپ کی کیسی ہے، معیشت آپ کی کیسی ہے، تقویٰ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام اعمال کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ روزہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس کا بھی تو مقصد یہی ارشاد فرمایا گیا ہے تاکہ تقویٰ حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، اور دیگر معاملات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو وہ بزرگ ہستیاں جو قرآن پاک ایک ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں یا ایک ہفتے میں یا ایک رات میں ایک دن میں بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، ختم قرآن کیا کرتے تھے، تو وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقامات پر ہوا کرتے تھے، اور ہم تو شاید تقویٰ کی صحیح تعریف ہی نہیں جانتے ہوں۔ اگر کوئی پوچھ لے کبھی تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ اور فتویٰ میں کیا فرق ہے، تو ہم تو یہ بھی نہ بتا سکے۔ تو لہٰذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے اس کے حضور سب کے معاملات ہیں،
اب دیکھیں کتنی صدیاں بیت گئیں ان بزرگوں کو، لیکن ان کے تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے انداز، ان کا ذوق، ان کا شوق آج بھی محبت سے سنایا جاتا ہے، ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جبھی تو آج جگہ جگہ ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے واقعات سے، اور ہم کہ نہ دین کی سمجھ کسی رخ سے اور نہ دین پر عمل، پھر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال آئیے، آج خصوصی طور پہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم قرآن پاک کرنے کا انداز کیا تھا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے پورے ہفتے میں اپنے اس ختم قرآن پاک کو تقسیم کیا ہوا تھا روزانہ کے حساب سے۔ اب وہ کس طرح تقسیم تھی یہ سنیے، اور ہو سکے تو آپ کی پیروی کی نیت سے تو آپ بھی ختم قرآن ہر ہفتے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم سنیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کے بھی انداز تھے ختم قرآن کے، لیکن ان سے کچھ مختلف تھا ان کا انداز یا حساب کتاب روزانہ پڑھنے کا جو بھی۔ تو آئیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے بھر میں کس طرح تقسیم کر کے ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جمعۃ المبارک کی رات میں سورہ بقرہ سے شروع کرتے اور سورہ مائدہ تک پڑھتے، یعنی سورہ مائدہ پوری ختم فرماتے۔ یہ ہو گیا آپ کا جمعہ کا ورد یا جمعہ کی منزل۔ ہفتے کی شب سورہ انعام سے سورہ ہود تک، بعض لوگ اسے سورہ انعام کہتے ہیں جو کہ تلفظ غلط ہے، سورۃ الانعام، سورۃ الانعام سے سورہ ہود تک پڑھتے۔ پھر اتوار کی رات سورہ یوسف سے سورہ مریم تک پڑھتے۔ پیر کی رات سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص تک تلاوت فرماتے۔ منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک تلاوت فرماتے۔ بدھ کی رات سورہ زمر سے سورۃ الرحمن تک تلاوت فرماتے، اور جب جمعرات کی رات آتی تو آپ سورۃ الواقعہ سے سورۃ الناس تک ختم فرماتے، اور یوں پورے ہفتے میں آپ ختم قرآن فرماتے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے اپنے اپنے انداز تھے، اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، جس کا جیسا جتنا زیادہ ذوق ہوا کرتا تھا تو وہ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا، اس کا اہتمام کرتا تھا۔ اور یہ سب کیوں تھا کہ انہیں تلاوت قرآن میں لطف حاصل ہوتا تھا، ان کی کیفیات آیات کے حساب سے ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، کہیں خوف خدا کی آیت آتی تو وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کہیں جنت کے تذکرے ہوتے تو اللہ پاک کی نعمتوں پر مسکراتے، اس کا شکر ادا کرتے، مغفرت کی آیت آتی تو اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو ان کی یہی تو انداز تھے کہ جو آج تک سینہ بسینہ، تحریر و تحریر، تقریر و تقریر مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ ان کو سننا، ان کو پڑھنا یہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ سے محبت ملے گی، اور پھر رسول اللہ سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی عام زندگی میں بھی ہو سکے تو اسی طرح جمعہ سے اور جمعرات تک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم قرآن کا حال تھا، جو آپ کا معمول تھا، ہم اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں
ہم ضرور دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔